حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تشریح: اس روایت میں حدثنی اور حدثنا کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاحات ایجاد شدہ نہیں، بلکہ یہ عہد نبوی میں رائج تھیں، بلکہ انباء اور نباء کا ثبوت تو قرآن مجید میں ہے کہ قالت من انباءک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کو اس کے متعلق کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منکرین حدیث کی یہ حساوات ہیں کہ علم حدیث عہد نبوی کے بعد کی ایجاد ہے اور اجمی سازش کا شوقسانہ ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اس روایت کے مختلف طرق کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحدیث، اخبار اور انباء کا استعمال قوت و ضعف میں برابر ہے، کیونکہ اس روایت میں حدثنی کا لفظ ہے، کتاب التفسیر میں اخبرنی ہے، علامہ اسماعیلی نے انبئنی کے الفاظ نقل کیے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے صیغہ اخبار استعمال کیا گیا ہے۔ ان تمام طرق کو جمع کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تینوں الفاظ کا مرتبہ ایک ہی ہے، کیونکہ تحدیث کی جگہ پر اخبار اور اخبار کی جگہ پر تحدیث، اسی طرح انباء کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ان میں کوئی خاص فرق ہوتا تو اہل زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس قسم کا رد و بدل نہ کرتے۔ فتح الباری۔ اس حدیث کے فوائد ہم آئندہ ذکر کریں گے، البتہ چند ایک یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ الف، حیا ایک پسندیدہ خصلت ہے بشرطے کہ کسی مصلحت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ بے، کھجور اور اس کا پھل بابرکت چیز ہے۔ جیم، علم اللہ کا عطیہ ہے، بعض دفعہ اکابر علماء سے ایسی چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں جو اصاغر اہل علم کو معلوم ہوتی ہیں۔